شریف ہے رمضان شریف ہے میرا رمضان شریف ہے۔ آپ نے خاکوں کا ذکر کیا تھا، خاکیں تو بنی نہیں سکتے، بس میں بھی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہم لوگ، سرکار کے عاشق ہیں پراسرار ہیں ہم لوگ، سرکار کے عاشق ہیں پراسرار ہیں ہم لوگ، ایک سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں ہم لوگ، سرکار کے عاشق ہیں پراسرار ہیں ہم لوگ، جو شائع کرے خاک وہ جتنے گلچار لیس، جو شائع کرے خاک وہ جتنے گلچار لیس، ان سب کو مٹانے کو تیار ہے ہم لوگ، تیار ہے ہم لوگ، تیار ہے ہم لوگ، تیار ہے ہم لوگ۔ اب جو تیار ہے وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا لے۔ سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں۔ آقا کا فیصلہ وہی قدرت کا فیصلہ، آقا کا فیصلہ وہی قدرت کا فیصلہ، محشر میں ہوگا ان کی شفاعت سے فیصلہ، کیسے بھلا ہو جائے جہنم کی آگ میں، کر لے حضور جس کی حمایت کا فیصلہ، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو۔ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، پر نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں، سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب جب تک ڈاکٹری لباس نہ پہنے ڈاکٹر نہ لگے، وکیل صاحب کوٹ نہ پہنے تو وکیل نہ لگے۔ یہ کیسا عاشق ہے کہ جو عاشق کا رنگ اور روح اپنے اوپر طاری کرنے میں سوچ رہا ہے۔ بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں، یاد رکھنا اگر تمہارا شعبے کے کچھ تقاضے ہیں تو حضور کی غلامی کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ انجینئر، وکیل یا تاجر ہو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا تاجر ہو ڈاکٹر، سب کچھ تو ہو مگر تمہیں اتنی بھی ہے خبر، حق مصطفیٰ کا ہم پہ اجاگر ہے عمر بھر، حق مصطفیٰ کا ہم پہ اجاگر ہے عمر بھر، ذلت کا جینا چھوڑ کے عزت کی موت مر، عزت کی موت مر، عزت کی موت مر۔ اب جو ایسا نوکر بیٹھا کسی کے لب خاموش نہ ہو، اسٹیج والے بھی بولیں گے، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، دنیا کے کسی شعبے میں اینکر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، بہت پیارے ناخواں بھی ہیں، ارے کیا کیا ہے، جب حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا یہ عالم ہے تو میرے کریم آقا کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر
ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کیسے تیرا پٹا کے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا پٹا کے گلے میں بس تیرا پٹا کے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں وگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو چاہتے ہیں کہ میں وہ والا شعر دوبارہ پھر سے پڑھ دوں جس میں ہمارے پیارے ڈاکٹر صاحب نے وزارت کو ٹھوکر ماری جب ناموس رسالت کا معاملہ آیا جب ختم نبوت کا معاملہ آیا یہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کوئی مانے نہ مانے پھر سے پڑھ رہا ہوں دو مصرے ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اور دو مصرے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی نظر ہے لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دیں آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دیں آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دیں سنوائی گورگی گونا جب پارلیمنٹ میں سنوائی گورگی گونا جب پارلیمنٹ میں ناموس رسالت وزارت کو چھوڑ دے سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو کب سے نوکر ہو کب سے یہ نوکری جوائن کی ہے کب سے نوکر ہوئے ہو تو میں کیوں نہ کہوں ڈاکٹر صاحب بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو حافظ طاہر قاضی صاحب جو بڑی محبت و مودت کے ساتھ عشق مصطفیٰ بیان کر رہے تھے اور ایک عاشق کا پتہ بتا رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ نثار فرما رہے تھے ناظرین کرام پروگرام میں مختصر سا بریک ہے اور انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو عالم آن لائن کا آغاز کیا جائے گا ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اس کا آغاز فرمائیں گے تو ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد اور اس مقصد کے لیے اپنے جہیز کا سامان وہ بھی بیچ ڈالے تو ماں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ڈاکٹر صاحب بیٹے کو ضرور کہوں گا کہ مائیں بازار میں نہیں ملتی اور ماں جیسی نعمت تو بڑی بات ہے ماں کے لفظ کا بھی نعم البدل نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور ماں کو راضی کیے بغیر جنت بھی نہیں ملے بے شک یقیناً اس کے لیے بہت ہی سعادت ہوگی
اس کی خوش بختی ہوگی کہ وہ ابھی ماں کو راضی کر لے، ورنہ پھر یہ پچھتاوا رہ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ ماں وہ ہستی ہے کہ ہم ساری دولت خرچ کر دیں، اپنی تمام توانائیاں خرچ کر دیں، اس کا حق ہم پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جی، تو اگر وہ بری صحبت کی وجہ سے یا کسی کے اور کے ساتھ مبتلا ہونے کی وجہ سے غفلت میں ہے تو فوراً جاگ جائے۔ لیکن میں ماں باپ کو بھی کہوں گا کہ یہ نوبت کیوں آئی؟ وہ بیٹا نافرمان ہوا ہے تو رزق حلال کھلایا یا نہیں، تربیت صحیح کی یا نہیں کی، اب بگڑ گیا ہے تو شکایت کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر پوری طرح اس کی صحیح تربیت کی ہوتی تو یہ وقت نہ آتا۔ لیکن ماں باپ کی غلطی بھی ہو تب بھی اولاد کو ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیہقی شریف میں روایت موجود ہے کہ فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی اور میری ماں میرا نام لے کر مجھے پکارتی، میں نماز چھوڑ کر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ ماں کا کتنا درجہ ہے۔ اگر میں تمام روایات سناؤں تو میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے چہلم پر ایک کتاب لکھی تھی۔ اس وقت میں نے وہ تمام احادیث جمع کی تھیں جو اس موضوع پر تھیں، تو ان میں ایک حدیث میں نے پہلی مرتبہ خود پڑھی تھی جو اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے وہ۔ جی، ہم لوگ بڑے گناہ شمار کرتے ہیں، غیبت ہے، زنا ہے، قتل ہے وغیرہ، تہمت لگانا، لیکن اس میں نے یہ پہلی مرتبہ پڑھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ، وہ یہ ہے کہ ماں باپ بلائیں اور میں کہوں مجھے فرصت نہیں ہے۔ اللہ، اللہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہم بعد میں پچھتاتے رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے ماں باپ کی، ان کو راضی رکھنا چاہیے۔ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ماں کے مقام کے حوالے سے۔ اب میں مظفر شاہ قادری صاحب، ایک سوال ہے آپ کی طرف آتا ہوں کہ قیامت کی کتنی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور کتنی باقی ہیں، اور کیا دجال کا وجود دنیا میں آ گیا ہے یا ابھی آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کا واقع ہونا اور اس پر عقیدہ رکھنا یہ ایمان کی اصل بنیادوں میں سے ہے۔ جی، ایمان اصل میں 3 اصولوں کے ساتھ مرتب ہے: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ پھر اسی کی تشریح اور اسی کے ضمن میں جو دیگر عقائد شامل ہوتے ہیں اس کو ہم ایمان مفصل کے اندر شامل کرتے ہیں۔ جی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے مومنین بندوں کی جو شان بیان کی ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کی جو شان و قدر بیان کی گئی ہے 30 پاروں میں، اس کا خلاصہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تقریباً 5 آیتوں کے اندر موجود ہے۔ جی، اس میں ایک شان ان کی یہ بیان کی ہے کہ بالآخرۃ هم یوقنون، اہل ایمان وہ ہے جو وقوع قیامت اور قیامت کا بپا ہونا، اس عالم کا فنا ہونا اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یہ انتہائی اسرار اور انتہائی پوشیدہ اور مخفی معاملات میں سے ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ رب العالمین جل وعلا کے یہ خاص علم میں سے اور خاص علم کی جہت بالفاظ ظاہر کہہ رہا ہوں، اس میں سے ایک یہ ہے۔ جی، اس کو صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ جب باز پرس کا مرحلہ ہوتا ہے تو انسان اپنے معاملے کے اعتبار سے مستعد اور تیار رہتا ہے، اور اسلام کا سارا حسن جو ہے وہ وقوع قیامت کی ایک خوبصورت کڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جی، اب اس کے ساتھ میں ایک بات یہ آخری ذکر کر دوں، وہ یہ ہے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب منیر پر جو آیات اتری ہیں اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے بالخصوص مکی صورتوں کے اندر اس کی علامات اور
اس وقت کیا کیا چیزیں ہوں گے وہ مشاہداتی تمام حقیقی صورتوں کو بیان فرمایا. جی اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بذریعہ وحی اس کے وقوع کا بھی علم عطا فرمایا اور وہ تمام علامات اور نشانیاں بیان فرمائی. اور پھر ہمارے محدثین نے اور ہمارے علماء نے علم الساعہ کے عنوان سے اس کو ایک خاص شعبہ دیا اس کی اہمیت کی بنا پر. جی علم الساعہ یا علم الساعہ کے حوالے سے ایک الگ شعبہ دیا اور پھر اس پر تخصص ہوا, اس پر بحثیں ہوئی اور وہ متفرق تمام دلائل اس میں جمع کیے گئے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, ایک آیات صغرا اور ایک آیات کبرا. وہ علامات جو بڑی علامات سے پہلے مرتب ہوگی اور ظاہر ہوں گی, اور اس کے بعد آخری وہ علامات ہیں کہ جس کے بعد قیامت بالکل سر پر کھڑی ہوگی. اور جس طرح کہ حضور خطیب پاکستان مدد اللہ علی نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ماں باپ کے حقوق اور اس کی نافرمانی کرنے والوں پر جو وعید بیان فرمائی ہے, یہ علامات صغرا میں سے کہ یہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس قسم کے جو زلزلوں کے معاملات ہیں یہ تمام جو وقوع ہو رہے ہیں یہ صغرا علامات میں سے ہے. دجال کے حوالے سے یہ کہ ہمارے علماء نے اس کو کبرا میں شمار فرمایا. ہاں وہ زلزلے جس میں بہت بڑی بڑی زمینوں کو دھسایا جائے اس کا باب اپنی جگہ پر شروع ہوگا, لیکن دجال کا آنا اس کی وظاہر صورت تو اس وقت نہیں ہے, لیکن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دجال کا وقوع حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور باقاعدہ وہ مشخص کے طور پر ہے, نہ وہ خیال ہے, نہ کوئی ایک محض طاقت ہے, نہ محض ایک وہ تصور ہے. ہم مسلمان ہیں, جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ جس طرح آئے گا, جس طرح صورت ہوگی, جس طرح معاملات ہوں گے, تو حضور کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے. بعید نہیں کہ یہ حالت عالم کے جو اس وقت بام عروج پر پہنچے ہوئے ترقی پر یہ یکسر بگڑ جائیں اور تبدیل ہو جائیں اور وہی حالت قائم ہو جائے جو سرکار علیہ السلام نے دجال کے آنے کی اور لوگوں کو گھوڑوں پر اور گدھوں پر سوار کرنے کی یہ جو روایت بیان فرمائی ہے یہ بالکل ممکن ہے. تو لہٰذا اب ایسی کوئی صورت تو نہیں ہے کہ دجال جس کے بارے میں خاص طور پر ہم فرد مطلق کہہ کر اس کو مخاطب کرتے ہیں اس کا وقوع ہو چکا ہے, ایسی تو کوئی صورت نہیں. لیکن اس کی وہ کب ہوگی, کس طرح ہوگی, وہ اچانک بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح حضور علیہ السلام نے تو علامت قیامت کے لیے اتنا ہمیں بیدار کیا ہے اور حضور نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کے فرمائی کہ میں اور قیامت اس طرح ہے. ہلکی سی بدلی اگر طاری ہو جاتی اور آسمان گرجنا شروع ہوتا تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرماتے, جبکہ آپ کو علم بھی ہے, قرآن کی آیات بھی ہیں, لیکن خشیت الہی کا غلبہ اور تعلیمات کے حوالے سے جو ہمارے گناہ ہیں اس پر ہمیں بیدار کرنے کے لیے کہ اس پر توبہ کرو اس سے پہلے کہ یہ تمام چیزیں آ جائیں. تو یہ سوال اپنی جگہ پر ضرور ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور اس قسم کے سوالات کریں اور اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کے اس کے لیے استغفار کی کوششیں کریں. یہ بھی فرما دیجئے شاہ صاحب, جب ماشاءاللہ اتنا مفصل آپ نے جواب دیا ہے تو وہ اس حدیث کے حوالے سے بھی لوگوں کو گائیڈ کریں کہ کسی صحابی نے بھی ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے, ذرا سب کو گائیڈ کریں. جی, اس مبارک نقطے کو ذہن میں لانے کے لیے اور بطور سوال کے ذکر کرنے پر میں آپ کو مشکور ہوں, کیونکہ اتنی مبارک بات یہ ہے بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر یہ موجود ہے. جی, اور ابو داؤد شریف کے اندر کتاب التوحید کے اندر تو ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ مسعود سے متعلق ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ابو داؤد شریف میں اگر آپ جائیں تو یہ حضرت ابو ذر غفاری سے بھی ہے. جی, سرکار علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور عرض کی متی الساعہ یا رسول اللہ, حضور قیامت کب آئے گی؟ تو وہ صحابی ہیں جن کا سبحان اللہ کہنا ہمارے فرضوں پر بھاری ہے. وہ جس سواری پر سوار ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان غزہ میں روانہ ہوتے ہیں اور ان کی سواری سانس لیتی ہے اور سانس لینے پہ ان کی سواریوں کی ناک پر جو گرد لگتی ہے وہ بڑے بڑے قطب اور ابدالوں کی عبادتوں سے بڑی ہوئی. اللہ اللہ اللہ, یہ صحابی کا مقام ہے سبحان اللہ, اس لیے کہ وہ اتنے مخلصین ہیں کہ ان کے رتبے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. بے شک بے شک. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ اخلاص اور وہ للہیت اور وہ نیت کا وہ کمال ہے کہ ہماری فرض نمازیں بھی ان کے مستحبات کا کیا اباحی عمل کا بھی مقابلہ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. ایسی شخصیت جب سوال کرے حضور سے کہ آج میں مثال کے طور پر میرے جیسا عام آدمی بالکل مست ہو جاتا ہے, جی مجھے تو رسول اللہ بخشوا دیں گے, یقیناً بخشوائیں گے. جو اس کا انکار کرے وہ تو منافق اور گمراہ ہے. لیکن صرف امید پر ڈور کو قائم رکھنا یہ ضروری نہیں, خوف کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ایمان امید اور خوف کے مجموعے کا نام ہے. بے شک. اور یہ صحابی ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں, شفاعت مصطفیٰ حق ہے, اس کا انکار کرنے والا بددین ہے اور شریعت مطہرہ کو ٹھکرانے والا ہے. لیکن جب اس صحابی نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ, حضور قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا ما عددت لہا, قیامت تو اپنے ٹائم پر آئے گی, تو نے اس کے لیے کیا؟ اللہ اللہ اللہ. تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے, حضور ابھی میں تہجد پڑھ کر آیا ہوں, ابھی میں تراویح پڑھ کر آیا ہوں,
ابھی میں اللہ کی راہ میں اتنے دن لگا کر آیا ہوں، یہ باتیں نہیں کرتے، کیونکہ سرکار سامنے موجود ہے تو سرکار کے سامنے اپنے عمل کو کیا بیان کرنا. تو بیان فرماتے حضور فرما ما عددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور ولا صلاۃ ولا حج ولا صدقۃ، حضور نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے. تو کیا وہ نمازیں چھوڑتے تھے معاذ اللہ؟ کیا وہ صدقہ نہیں دیا کرتے تھے؟ تو پتہ چلا عبادتوں پر فخر نہیں کیا جاتا، واہ 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 نسبتوں پر فخر کیا جاتا ہے. بھائی کیا کہنے، واہ واہ، نسبتوں پر فخر کیا جاتا ہے. فرمایا حضور نہ نماز ہے نہ روزہ کے ہے، ساتھ شریک رہے ساتھ ساتھ، واہ واہ واہ، کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے. تو حضور نے فرمایا پھر تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا حضور ایک چیز ہے، انی احب اللہ ورسول، میں آپ سے اور آپ کے رب سے محبت کرتا ہوں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو یہ محبت ہی اتنا مؤثر عمل ہے، مخلصانہ عمل ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ المرء ما من احببتا، بلکہ فرمایا انت ما من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے. اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو مائل و کرم دیکھا تو میں نے پوچھا حضور ایک مسئلہ پوچھوں آپ سے. کہا کیا؟ کہا ایک آدمی ایک بڑے عظیم ہستی سے محبت کرتا. کہا کہا ولم الحق بھی، لیکن حضور وہ اس سے اس طرح عمل میں ملحق نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، اس طرح بزرگی اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ محبت ہی صرف اس سے کام آ جائے گی؟ حضور فرمایا جی کام آ جائے گی. پھر کہتے میں نے دوبارہ پوچھا حضور ایک آدمی ہے اپنے مرتبے اور مقام اور علم اور عمل کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، یہ روایت بالمعنی پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے. حضور یہ محبت کام آئے گی؟ حضور فرمایا کام آئے گی. واہ 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 واہ. کہتے تیسری دفعہ جب میں نے پوچھا حضور ایک آدمی ہے وہ عمل اور تقوی و طہارت کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، لیکن جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب اور بہت بڑی ہستی ہے، تو کیا یہ محبت کام آئے گی؟ آقا نے فرمایا وہ تو ہے. واہ 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 واہ. محبت کرنے والا ابو ذر تو ہے؟ کہ لگے ہاں. کہ کس سے پیار کرتا ہے؟ کہ حضور آپ سے کرتا ہوں. واللہ 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 سرکار فرمایا المرء من احبہ، تو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ. واہ 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 واہ. اور اس میں یہ ہے، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس دن صحابہ کو اتنی خوشی تھی، وہ کہتے تھے ہمارے لیے عید ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی اس بیان کو سن کر اتنی خوشی ہوئی. اللہ تو اکبر. وہ سوال جو کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس سوال سے بہتر کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں میں اپنے آپ پر غور کروں کہ میں قیامت کے لیے تیار کتنا ہوں. واہ واہ. اگر واقعی ایمان اور نبی کی محبت ہے تو پھر وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے ہجوم میں ایک اعرابی دیہاتی، اس نے کہا حضور قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ ذکر ہو رہا تھا قیامت کا، تو فرمایا اللہ. اس نے کہا پھر فکر کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اللہ. صحابہ کہنے لگے ہمارے پتے پانی ہو رہے ہیں ڈر سے، اور یہ کہہ رہا ہے بات ہی کوئی نہیں. فرمایا بتا ان کو. تو اس نے کہا کریم جب غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا. واہ 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 واہ. تو حضور نے فرمایا ہے تو دیہاتی مگر کسی کو فقیہ دیکھنا ہو، سمجھدار تو اس واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.